طے कीजिए. यानी अइम्मे अरबा पहले हैं या सहाबा पहले हैं, तकलीद पहले या सहाबा पहले? نہیں صحیح ہے, तो ये 100 نہیں साल पहले صحیح कैसे ہے. होते हैं؟ صرف صحابہ کو ہی سلف کہتے ہیں یا تبع تابعین تابعین کو بھی سلف کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ حدیث جن لوگوں کو بھی انکلوڈ کرتی ہے, اس میں صحابہ, تابعین, اتباع تابعین, اس میں بھی ایک بحث بلکہ ایک کتاب بھی ہے کہ خیر القرون میں کون لوگ مراد ہیں. لیکن عام جو مفہوم یہ ہے کہ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اتباع تابعین, یہ اصل سلف ہیں. بلکہ ان تینوں میں بھی, یعنی صحابہ, تابعین, اتباع تابعین, ان تینوں میں بھی اختلاف ہوگا تو صحابہ کا قول جو ہے فیصل ہوگا. یعنی اصل آپ مان لیں تو صحابہ ہے, یعنی اصل سلف صحابہ ہے. صحابہ کے ساتھ تابعین, اتباع تابعین بھی اس حدیث کے صحیح بخاری کی حدیث کے سے ان کو بھی ہم لیتے ہیں. یہ اصل ہیں جن کا فہم ہم حجت مانتے ہیں. اس کے بعد کے 400 سال کے بعد, 500 سال, اس کے بعد کے جو علماء ہیں ان کو ہم سلفی لغوی طور پر ان کو بھی سلف بولتے ہیں, لیکن ان کا فہم حجت کے طور پر ہم نہیں پیش کرتے. ہم ان کے فہم سے بھی استفادہ کرتے ہیں, ان کے احترام کرتے, سب کچھ کرتے, لیکن جب بات آئے گی قرآن و حدیث کے نص کی تفہیم کی, جب وہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا تو یہ جو خیر القرون کے جو فقہا ہیں, جو علماء ہیں, ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. اور اگر ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ کی طرف ہم جائیں گے, صحابہ کی بات کو سب پر ترجیح دی جائے گی, چاہے وہ تابعین ہو, اتباع تابعین ہو, کوئی بھی. تو اصل سلف صحابہ ہے, اصل صحابہ ہے, اصل صحابہ ہے. اس کے بعد سارے لوگ صحابہ کے تابع ہیں, تابعین بھی صحابہ کے تابع ہیں, اتباع تابعین بھی صحابہ کے تابع ہیں, لیکن اصل جو ہے وہ صحابہ ہے. اور یہی قرآن و حدیث میں ہے نا, قرآن و حدیث میں ہے نا, سب سے جو اہم دلیل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَآمِنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو, تو اللہ نے تو صحابہ کو مخاطب کیا. اور ایسے ہی تاریخ واسط کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے, اس میں 73 ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون, اس کی علامت کیا ہے, کون ہوگا جو فرقے ناجیہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا ہوگا, باقی سب جہنم میں ہوں گے. تو وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی, آپ نے صحابہ کا نام لیا. تو قرآن و حدیث میں, قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ جن کو معیار بنایا گیا, جن کو نمونہ بنایا گیا, وہ صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث میں کہا کہ صحابہ میں تم کو ایک صاف شفاف راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس طرح کے بے شمار نصوص ہیں جہاں صحابہ کے فہم کو اور ان کے طور و طریقے کو, ان کی سیرت کو حجت قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا فہم جو ہے وہ حجت ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے, یعنی بہت بڑی تعداد کو. عشر مبشرہ ہیں, اہل بدر ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, اور اصحاب بیت رضوان ہیں, اور اسی طرح سے انفرادی طور پر کتنے بلکہ امام بن مسعود کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. تو صحابہ کے اندر یہ خاص بات ہے. تو اس وجہ سے اصل سلف ہمارے وہی ہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں سلف, تمہارا صحابہ ہی ہوتے ہیں. میں نے جو سلف کے بارے میں پڑھا تھا, مطلب سلف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین جنریشن کو سلف بولتے ہیں, جیسا کہ صحابہ. جی اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں ہم, اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. اصل صحابہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, کہ سابقون اور اولون بالکل شروع میں ایمان لانے والے صحابہ, والذین اتبعوہم بإحسان, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی, تو صحابہ اصل سلف ہیں. اور جو صحابہ کے, جن لوگوں نے صحابہ سے منہج میں اختلاف نہیں کیا, ان کے اصولوں سے اختلاف نہیں کیا, وہ بھی سلف میں شامل ہے ہمارے. دو صحابہ جو لوگ صحابہ کے راستے پر چلے پہلے 3 صدیوں کے, وہ بھی سلف میں ہمارے شامل ہے. البتہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے ایک راستہ اختیار کیا, گرچہ وہ اولین صدی کے تھے. بھائی کوئی ہے وہ شروع کی صحابہ کے بعد تابعین کے دور کا ہے, لیکن اس نے تقدیر کا انکار کر دیا, یا اس نے صحابہ کرام کی تکفیر کی, یا اس نے جو ہے وہ جبریہ والا عقیدہ رکھا. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو ہے تو اس صدی کا ہی, لیکن اس نے صحابہ کے ساتھ دین کے اصولوں میں, دین کے منہج میں اختلاف کیا, تو وہ ہمارا سلف نہیں. ہمارے سلف صحابہ ہیں, اور ابتدائی 3 صدیوں میں جن لوگوں نے ان صحابہ کی اتباع کی, ان کے پیچھے چلے, وہ سلف ہیں ہمارے. ٹھیک ہے مولانا, صحیح ہے. جو صحابہ کو فالو کیا وہ سلف ہے, مطلب جو ان کو فالو کرتا ہے وہ سلفی ہے, یعنی ان کے اوپر جو بھی اعتماد ہے, ان کے جو بھی روایتوں کے اوپر, تو وہ سلفی ہے. تو سلفی ہم سب ہیں, یعنی ہم سب سلفی ہے. ایک بات اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, جب صحابہ ہی کے دور میں جب خوارج کا فتنہ آیا نا, تو اس وقت صحابہ نے صحابہ کے فہم کو, جو صغار صحابہ تھے, انہوں نے کبار صحابہ کے فہم کو بطور حجت پیش کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا,
المستदरक हाकिम में सही सनद के साथ रवायत है। उसमें जब खवारिज से गए थे मुनाजरा करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अतैतुकुम मिन इंद सहाबती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मैं तुम्हारे पास अंसार मुहाजिरीन सहाबा की तरफ से आया हूँ, लिउबल्लिगुकुम मा यक़ूलून अल मुख़बरून बिमा यक़ूलून, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि वो क्या कहते हैं और जो कहते हैं उससे वो वाकिफ है। फ़अलैहिम नज़ल अल कुरान, उन्हीं पर कुरान नाजिल हुआ। वहुम अअलमु बिल वही मिनकुम, और वो वही यानी कुरान के बारे में, हदीस के बारे में तुमसे ज्यादा जानकार है। वफीही मुनजिला, उन्हीं के बीच में वही नाजिल हुई। वलैसा फीकुम मिनहुम अहद, तुम में से कोई भी शख्स सहाबा में शुमार नहीं होता। फरजा मिनल कौमी अल्फान, तो 2000 लोग जो है रुजू कर लिए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खवारिज को पर जो हुज्जत कायम की थी, भाई वो कुरान ही पढ़ लेते ना। ये पूरा मुनाजरा जाके देख सकते हैं अल-मुस्तदरक अल हाकिम में। मैं आपको बता दूं ये हदीस नंबर है 2656, हसन सनद, जाके देख सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उनको कायल किया, वो इसी बुनियाद पर कायल किया। कुरान तो भी पढ़ रहे थे भाई, कुरान का हवाला दे रहे थे, लेकिन कायल किया ये जो फहम कुरान का तुम ले रहे हो, वो फहम गलत है। सही फहम वो है जो मुहाजिरीन और अंसार लेते हैं। फिर एक एक चीज उनको बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने समझाई, पूरी तफसील मौजूद है। ये है सल्फियत का मतलब। जी वही है सल्फियत, यानी जो भी सहाबा को फॉलो कर रहे हैं वो सब सल्फी है, यानी हम ही सल्फी है, आप ही सल्फी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं वो बात बोलना चाह रहा हूँ। फर्क है। हाँ, ये बताइए। बताता हूँ। सहाबा को सब मानते हैं, सहाबा की सब नहीं मानते। हमारा मामला ये है, हम अहले हदीस का, हम सल्फियों का, कि हम सहाबा को भी मानते हैं और सहाबा की भी मानते हैं, यानी सहाबा की शख्सियत को भी मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इसमें तो पूरी उम्मत एहतराम करती है, लेकिन पूरी उम्मत जब बात आती है सहाबा की, अपने इमामों की, तो अपने इमामों की बात को फौकियत देती है, सहाबा के मौक़िफ़ को, उनके अक़वाल को अहमियत नहीं देती। वो कहते हैं हमारे इमाम ने जो कहते हैं। हमारा कहना है नहीं, सहाबा नंबर 1 है। अगर सहाबा का कोई कौल, कोई फतवा सही सनद से आ रहा है, सहाबा का दीन के मामले में सहाबा का कोई फतवा या कोई अमल, उनका कोई तरीका हमारे सामने आ रहा है, तो वो सारे चारों अइम्मा पर भारी है, चारों पर भारी। आइम्मा क्या सहाबा को नहीं फॉलो किए? मतलब आइम्मा सहाबा को ही ना फॉलो किए, अइम्मा सहाबा को फॉलो किए। एक मिनट भाई, बहुत सारे इम्मा, जैसे अकीदे के मसले में आप लोग अशरी हैं, मातुरीदी हैं। अकीदे के मसले में जो अशरियों का, मातुरीदियों का अकीदा है, क्या वो सहाबा का अकीदा था? जो उनका उसूल है, जो उनका मनहज है, क्या वो सहाबा का मनहज था? इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में मुझे रिसर्च करना चाहिए, मगर मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए दीन के बहुत सारे मसाइल में सबसे पहले तो अकीदा ही है ना। हम जब अपने आप को सलफी कहते हैं तो सिर्फ अपना फिqही तरीका नहीं बताते हैं, पूरा दीन अखज़ करने का तरीका बताते हैं। हम सहाबा से फिqही मनहज भी लेते हैं, सहाबा किराम से अकीदा भी लेते हैं, बल्कि अकीदा पहले लेते हैं सहाबा से। तो आप पहले अकीदे में जांच करें ना कि अकीदे में जो लोग अकीदे में अशरी हैं या मातुरीदी हैं, अल्लाह ताला के सिफात की तावील करते हैं, वो सहाबा के मनहज पर हैं या हम लोग सहाबा के मनहज पर हैं? आप पहले अकीदा ही देखिए ना। क्या अइम्मे अरबा सहाबा को फॉलो नहीं करते थे? भाई देखिए, अइम्मे अरबा सहाबा को फॉलो करते थे, इसमें कोई शक नहीं। कुरान भी फॉलो करते थे, हदीस भी फॉलो करते थे, सहाबा को भी फॉलो करते थे, और उनके बाद ताबीन और अतबाए ताबीन उनको भी फॉलो करते थे। इसमें मसला नहीं है। मसला इसमें है अइम्मे अरबा की क्या बात हुज्जत है। भाई इस्तिफादा और हुज्जत में फर्क है ना, भी किफायत भाई ने आपको बताया। अइम्मे अरबा फॉलो करते थे सहाबा को, इसीलिए तो हम उनसे इस्तिफादा करते हैं। जो आलिम, जिसको लोग आलिम समझते हैं, अगर वो सहाबा को फॉलो नहीं करेगा, कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा, बिदाती होगा, तो हम तो उससे इस्तिफादा भी नहीं करते हैं। अइम्मे अरबा से हम फायदा इसलिए उठाते हैं कि वो मनहजे सहाबा को फॉलो करते थे, उस तरीके को इख्तियार करते थे। लेकिन सहाबा में और अइम्मे अरबा में फर्क ये है कि सहाबा का कौल हुज्जत है और अइम्मे अरबा का कौल हुज्जत नहीं है। जी अब आप अर्ज फरमाएं। हाँ ठीक है, जो आपने कहा मतलब सहाबा का कौल हुज्जत है, क्या बात का जवाब दीजिए ना। अकीदे में इमाम साहब क्या सहाबा को नहीं मानते थे? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में बात करेंगे मौलाना। मुझे पहले क्वेश्चन क्लियर कर, मुझे अकीदे में सहाबा को नहीं मानते थे, आपने इमाम साहब को अकीदे में क्यों छोड़ लिया? मेरा क्वेश्चन आप चेंज कर रहे हैं, मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। आप कह रहे हो सहाबा को मानने वाले, तो सब किसने सहाबा को मानने वाले ना। मुझे सलफिज्म के बारे में बात करना है। जो सलफिज्म अल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो भी है, उनसे शुरू हुआ है या उनसे पहले भी था, मुझे ये बात करना है।
ٹھیک ہے. اب میں اس کے بارے میں کیا بولوں گا کہ جو بھی ائمہ سے جب شروع ہوا، تقلید شروع ہوئی، 1000 سال تک تقلید ہی چلتی رہی. تو 1000 سال تک جو بھی لوگ فالو کرنے والے ہیں تو کیا وہ غلط تھے؟ کیا اس کے بعد ہی جو تقلید کب شروع ہوئی؟ جب بھی ائمہ اربعہ آئے اس کے بعد سے شروع ہوئی. مطلب تو ائمہ اربعہ آئے تو ان کے دور سے تقلید شروع ہو گئی تھی. ہاں نہیں اس کے بعد مطلب امام شافعی کے دور میں امام شافعی کے لوگ تقلید کرنے لگے تھے؟ نہیں اس کے بعد. تو پھر کہاں تب یہ لوگ کہاں؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ صحابہ کو فالو کرتے تھے، تو جو ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی گویا کہ صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں، یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ نا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، کیونکہ یہ بھی صحابہ کو ہی فالو کرتے تھے، تو لہٰذا جو ان کو فالو کر رہا ہے انڈائریکٹلی ہی نہیں، وہ انڈائریکٹلی وہ صحابہ کو ہی فالو کر رہا ہے. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں صحابہ کو ہی کر رہے ہیں نا، وہ بھی صحابہ کو کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ کی اتنی بات درست ہے، آپ کی اتنی بات درست ہے کہ یہ ائمہ اربعہ جو ہے وہ صحابہ کو فالو کرتے تھے، پر یہ بات درست نہیں کہ جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان ائمہ کو فالو کرتے ہیں. کیا ان ائمہ نے کہا تھا ہماری تقلید کرو؟ نہیں. تو پھر کہاں یہ لوگ فالو، جو تقلید کرنے والے ان کو کہاں فالو کر رہے ہیں؟ وہ تقلید کیوں کرتے ہیں یہ مجھے بتا دیجیے تھوڑا. ارے بھائی پہلے یہ بات بولے نا. آپ بول رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے ماننے والے ان کو فالو کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی صحابہ کو ہی فالو کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب ان ائمہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میری تقلید کرو، تو یہ لوگ تقلید کرتے ہوئے ان ائمہ کو فالو نہیں کر رہے. ان سارے ائمہ نے ہمیشہ یہی کہا قرآن و سنت کو فالو کرو. یہ سارے ائمہ سلفی تھے، انہوں نے کہا قرآن و سنت کو فالو کرو. لیکن جو لوگ ان کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن و سنت چھوڑ کر کے ان کے اقوال کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اقوال کی تقلید کر رہے ہیں. تو حقیقت میں حنفی امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کر رہا، شافعی امام شافعی کو فالو نہیں کر رہا، مالکی امام مالک کو فالو نہیں کر رہا، حنبلی امام احمد ابن حنبل کو فالو نہیں کر رہا ہے. کیونکہ ان سارے ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ میری تقلید کرو. ان سب نے کہا تھا قرآن و سنت کو مانو، قرآن و سنت کی اتباع کرو. تو جو قرآن و سنت کی اتباع چھوڑ کر کے ان اماموں کی تقلید کر رہے ہیں وہ اصل میں ان اماموں کو فالو نہیں کر رہے. ہاں جو تقلید کر رہے ہیں کیا وہ غلط کر رہے ہیں، یعنی حرام کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ غلط ہے؟ ہاں جہاں جس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل واضح ہو جائے، اس کے باوجود اپنے امام کا قول نہ چھوڑے، ایسا آدمی حرام کام کر رہا ہے. بارے میں نہیں بات کر رہا میں، عالم کے بارے میں نہیں بات کر رہا میں، ایک نارمل انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جو تقلید کر رہا ہے کیا وہ حرام کام کر رہا ہے، کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ جس کے پاس دلیل واضح ہو جائے قرآن و سنت کی، اگر وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے قرآن و سنت کی دلیل چھوڑ دے وہ حرام کام کر رہے ہیں. بھائی آپ نئے موضوع پہ آ گئے ہیں، اپنے موضوع پہ رہیے. آپ کا موضوع یہ نہیں ہے، تقلید آپ کا موضوع نہیں تھا. ایک چیز بدل دیا موضوع. ایک منٹ رکو تھوڑا سا میرے ساتھ. ٹھیک ہے سلفیزم کے اوپر آ جائے. میرا جو بھی موضوع تھا بھائی سلفیزم، آپ بار بار سلفیزم بول رہے ہیں. سلفیت کیا ہے؟ سلفیت سلف کو فالو کرنے کی دعوت ہے. تو جب سے سلف ہے، جب سے سلف ہے تب سے سلفیت ہے. سلفیت تب سے ہے جب سے سلف ہے، کیونکہ سلفیت بلا وجہ آپ ہواؤں میں دعویٰ کر رہے ہیں. سلفیت سلف کو فالو کرنے کا نام ہے. تو جب سے سلف ہے تب سے سلفیت. الحمدللہ ہم تو اہل حدیث کی دعوت اگر ایک جملے میں بیان کرنی ہو تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے اس دین کو مانو جو صحابہ کا دین تھا. بھائی آپ کو بولا، آپ نے جو اعتراض کیا میں نے اس کا جواب دے دیا. آپ نے پہلے ایک بات تسلیم کر لیں کہ آپ نے جو شبہہ پیش کیا تھا اس کا جواب مل گیا آپ کو. آپ نے جو ایک شبہہ پیش کیا تھا پہلے یہ بول دے کہ ہاں مجھے اس شبہے کا جواب مل گیا. آپ یہ بول رہے تھے کہ کیونکہ ائمہ اربعہ صحابہ کو ماننے والے ہیں، سلف کو ماننے والے ہیں، تو ان کے مقلدین ان کو ماننے والے ہیں، تو گویا کہ ان کے مقلدین بھی سلف کو ماننے والے ہیں. اس پر میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ائمہ تو مانتے تھے صحابہ کو، لیکن ان کے مقلدین ائمہ کو نہیں مانتے، کیونکہ ائمہ نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا تھا کہیں پر بھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا قرآن و سنت کی دلیل واضح ہو جانے کے بعد بھی میرا قول مت چھوڑو، بلکہ تمام ائمہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری تقلید مت کرو، قرآن و سنت کی بات مانو. میرے قول کے مقابلے میں اگر حدیث ملے، حضرت امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور قرآن و سنت میری بات کے خلاف ہو تو میری قول کو چھوڑ دینا اور میری بات کو دیوار پر مار دینا. تو ان سارے ائمہ نے تقلید کا حکم نہیں دیا تھا. جو ان کے مقلدین ہیں وہ اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو
تو جو آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، شبہ آپ پیش کر رہے تھے کہ سارے ائمہ کی تقلید کرنے والے بھی سلفی ہیں کیونکہ وہ ائمہ کو مانتے ہیں اور ائمہ سلف کو مانتے ہیں، آپ کا یہ شبہ غلط ہے۔ ائمہ تو سلف کو مانتے تھے لیکن ان کے مقلدین کیونکہ ائمہ ہی کی نہیں مان رہے تو وہ سلف کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ یہ شبہ جو آپ نے پیش کیا تھا نا اس کا جواب آپ کو مل گیا، تو آپ بول دیں ہاں یہ جواب مل گیا، پھر اور بات کریں گے دوسری۔ میرا جو بات ہے سلفیزم یعنی سلفی، اب تم جو سلف فالو کر رہے ہیں کہ میں جو صحابہ کو فالو کر رہا ہے یہ دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں، جو آپ کی دلیل ہے یعنی جو آپ دلیل کو قبول کرتے ہیں وہ دلیل دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں کہ یہی دلیل صحیح ہے، یہی دلیل کو تم مانو، جیسا جو آپ کا یہ موقف ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 ائمہ کی الگ الگ دلیل ہے اور ہر ایک لوگوں کی الگ الگ دلیل ہے۔ بدل گیا طفیل بھائی، آپ بار بار جو ایک بات آپ نے شبہ پیش کیا تھا آپ بولو کہ مجھے شبہ کا جواب مل گیا، یا پھر اس کا کوئی جواب جو میں نے یہ بات کہی کہ جو مقلد ہیں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مقلد ہیں وہ اپنے اماموں کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ کہا میرے بھائی میری بات، آپ نے شبہ پیش کیا میں نے اس کا جواب دیا، تو اس کو کنٹینیو کرو نا۔ اس بات کو آپ نے کہا کہ جو مقلدین ہیں وہ اپنے ائمہ کو فالو کرتے ہیں اور ائمہ سلف کو فالو کرتے ہیں، تو گویا کہ مقلدین بھی سلف کو فالو کرتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقلدین ائمہ کو فالو نہیں کرتے ہیں، ائمہ نے کہیں یہ نہیں کہا میری تقلید کرو، تو تقلید کے مسئلے میں اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جن اماموں کی تقلید کی یہ دعوت دے رہے ہیں، جن کی تقلید کر رہے ہیں، جب اماموں نے کہا ہی نہیں میری تقلید کرو تو اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ یہ تسلیم کریں نا۔ کیا ان اماموں نے یہ کہا تھا میری تقلید کرو؟ طفیل بھائی آپ کی بات جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا ایک الگ ٹینجنٹ، آپ ذرا شیخ سرفراز نے جو پوچھا نا 3 4 بار 5 بار وہ دہرا چکے ہیں، آپ یس بولو یا تو نو بولو، اور اگر اگری کرتے ہو تو کوئی چیز اگری کریں گے تو آگے نیکسٹ لیگ پہ آگے بڑھیں گے نا ہم۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اس میں کوئی نہیں، ابھی انہوں نے جو بات بولی کہ آپ نے وہ بات سنے اور سمجھے تو آپ یس بولو یا نو بولو، پھر ہم نیکسٹ بات بولیے۔ آپ کی بات میں منع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اوکے، میں بولنا چاہتا ہوں، سنیے کیا وہ آپ بات بول جو رہے ہیں کہ آپ کوئی اور بات ابھی ائمہ نہیں ائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ائمہ جو بولے ہیں ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے فالو کرو، ٹھیک ہے، جب وہ بات ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے میری تقلید کرو۔ بھائی صاحب ابھی آپ کو میں جو پوچھا نا آپ وہی جواب دیجیے گا۔ تو پہل بھائی جو شیخ سرفراز نے کم سے کم 7 8 بار تو دہرا دیا، آپ ایک بار اچھے سے وہی سوال کا جواب دو جو انہوں نے پوچھے، نہیں تو اور ایک بار 9ویں بار شاید وہ ریپیٹ کریں گے۔ بتائیے مجھے 1 منٹ دو، وہی جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہی جواب دے رہا ہوں، وہی جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جو ائمہ نے میری تقلید کرو کر کے کہاں پہ بھی یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ میں مانتا ہوں، کہاں پہ بھی نہیں بولا کہ ائمہ میری بات مانو کر کے بولا ہے، ٹھیک ہے، مگر 4 ائمہ نے فقہ کو مدون کیا، ٹھیک ہے، فقہ کو مدون کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ فقہ مل گیا کہ وہاں سے دلیلیں مل رہی، تو آپ دلیلوں کو 4 ائمہ کے اندر کسی بھی ائمہ کا دلیل تمہیں صحیح لگ رہا ہے تو اس دلیل کو فالو کرو، ایکسپٹ کرو، وہی تو بول رہا ہوں۔ یہ بات آپ نے صحیح کہی، یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی میرے بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو، تو یہ تو اہل حدیث بولتے ہیں نا، مقلد یہ تھوڑی بولتا ہے جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو، مقلد تو یہ بول رہا ہے کہ دلیل مت دیکھو صرف امام کی مانو، تقلید دلیل دیکھ کر کے تقلید تھوڑی کی جاتی ہے، تقلید تو امام کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ میں ایکسپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ جو بھی بول رہے ہیں اوکے، میں نہیں کر رہا، میری بات آپ سنیے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ مت مانیے، میں اس تو آپ مت مانیے تو سوال کا جواب دیجیے نا، آپ جو بول رہے ہیں جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کی بات مانو، دلیل جس کی صحیح لگی اس کی بات ماننے کو تقلید بولیں گے؟ دلیل دیکھ کر کے ایک بات کی مان لینے کو تقلید بولتے ہیں؟ تقلید کس کو بولتے ہیں؟ دلیل سنیے، مجھے دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مجھے صحیح لگی تو میں یہ ایکسپٹ کر رہا ہوں، تو کیا میں ان کو یہ کر رہا ہوں، کیا میں بالکل ماشاءاللہ، یہ تقلیدی نہیں ہے، یہ تو تقلیدی نہیں ہے، آپ یہاں پر تقلید کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے۔ آپ اگر دلیل سے امام حنیفہ کی بات مان لیں ہم کو کوئی اختلاف نہیں، کسی فقہی مسئلے میں اگر آپ امام حنیفہ کی بات دلیل کی بنیاد پر مان رہے تو اختلاف ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دلیل دیکھ کر کے مان رہے تو آپ مطلب تقلید کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ کو، کہ آپ دلیل ہی نہیں دیکھ رہے، آپ نے یہ طے کر دیا یہ میرے امام ہے میں ان کی ہر بات مانوں گا، تقلید اس کو بولتے ہیں، تقلید اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایک امام طے کر دیا ہے، وہ صحیح بولے گا غلط بولے گا، مجھے اس کی دلیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس کی شخصیت کو فالو کروں گا۔ تقلید شخصیت کی ہوتی ہے، دلیل کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ دلیل دیکھ کر کے اگر آپ نے کسی کا قول مان لیا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے بھائی، یہ تو ہماری دعوت ہے کہ دلیل دیکھو، جس کی دلیل صحیح اس کی دلیل مان لو، یہ جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں وہ ہماری دعوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو فیل بھائی آپ نے جو بھائی آپ نے غلطی سے جو ہے نا وہ
अपने पोल में अपना फुटबॉल जो है ना डाल दिया है, आपने अपना गोल कर दिया है। आप जिस आपने ना अपनी टीम, आपने हमारी तरफ से गोल कर दिया है। आप जो बोल रहे हैं ना वो तो हम ये तो हमारी दावत है भाई की दलील देखो, जिसकी दलील सही लगती है वो मान लो। भी दलील है, वो बिना दलील के कोई बात नहीं की है। 4 आइम्मा के पास अपनी अपनी दलील है, अपनी अपनी दलील अपनी अपनी को सही लगती है। जिसको जो दलील सही लगे उसको फॉलो करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसे तो ये तो हम करते हैं, लेकिन ना मसला ये कि हम करते हैं कि जिसकी दलील सही उसको फॉलो कर रहे हैं। आप दलील की बुनियाद पर नहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर किसी को दलील की बुनियाद पर फॉलो कर रहे हैं तो ये तकलीद नहीं हुई मेरे भाई। तकलीद कहते हैं दलील देखे बगैर फॉलो करने को, ब्लाइंड फॉलोइंग। तकलीद का मतलब होता है ब्लाइंड फॉलोइंग, तो दलील देखे बगैर किसी को फॉलो करना। अगर किसी को दलील देख करके फॉलो कर रहे हैं, माशाअल्लाह, ये तो आप ले रहे हैं माशाअल्लाह। अगर आप इसकी दावत देते हैं कि दलील देखो और दलील को फॉलो करो, तब तो आप एलएडी से माशाल्लाह, तब आप मुकल्लिद नहीं है। नहीं, अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको दलील जो सही लगी वो दूसरों के ऊपर भी थोपना चाह रहे हैं ना, वो गलत बोल रहा हूँ मैं। जो सलफ करते हैं, जो सलफी करते हैं, थोप नहीं रहे भाई। अगर हम थोपने लगे तब तो हम लोगों को कहेंगे हमारी तकलीद करो। हम थोपते नहीं है, हम कन्विंस करते हैं। हमको जो दलील सही लगी हम उस दलील पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम दलीलों पर बात करते हैं, हम शख्सियतों पे बात नहीं करते। जब दलील पर बात होने लगी तो इसका मतलब हमने तकलीद को साइड रख दिया। अगर किसी मसले में आप एक दलील दे रहे हैं, मैं एक दलील दे रहा हूं, मैं अपनी दलील पर आपको कन्विंस करूंगा, आप मेरी दलील पर मुझे, अपनी दलील पर मुझे कन्विंस करें, तो ये कन्विंसिंग तो अइम्मा सलफ के दरमियान, ये जो हजरात अइम्मा जिनकी तकलीद की जा रही है, ये भी तो दलीलें देते थे ना अपनी बातों की, कि बगैर दलील के कोई बात कह देते थे। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, नहीं यही बात चल रही है कि ये अइम्मा सीधा फतवा देते थे या फतवों की दलील भी देते थे? दलील देते थे। मतलब क्या है कि ये चाहते थे, अगर ये चाहते तो सिर्फ फतवा दे सकते थे, पर ये नहीं चाहते थे कि हमारे फतवे पे तकलीद की जाए। ये चाहते थे कि हमारी दलील को समझ करके हमारी बात मानी जाए। तो ये अइम्मा दलील की दावत दे रहे हैं या तकलीद की दावत दे रहे हैं? दलीलें दे करके दलील की दावत दे रहे हैं। तो फिर ये तो अहले हदीस की दावत है। देखो अब इन अइम्मा को असली फॉलो करने वाला कौन है? अहले हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस भी दलील की दावत दे रहा है, ये अइम्मा भी दलील की दावत दे रहे हैं। तकलीद करने वाले तो दलील बताए, वो तो कह रहे हैं अंधा बन करके फॉलो कर लो, वो इमामों के कौल को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। जबकि अइम्मा ने अपने कौल के साथ दलीलें भी दी, तो गोया कि अइम्मा ये चाहते थे कि उनकी दलीलों की बुनियाद पर उनकी बात मानी जाए। तो इन अइम्मा अरबा की असली इत्तिबा करने वाले अहले हदीस हैं, क्योंकि इन अइम्मा ने दलील दी, ये चाहते थे कि दलील की बुनियाद पर उनकी बात कबूल की जाए। हम भी कहते हैं दलील की बुनियाद पर उनकी बात कबूल की जाए। हाँ मौलाना साहब, दलील के मामले में आप आइम्मा के खिलाफ भी गए हैं, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो छोड़िए, मुझे पहला क्वेश्चन मेरा अच्छा एक दीजिए। अब एक क्लियर होती जा रही है भाई। देखो जी, इख्तिलाफी मसाइल में दोनों तरफ से दलीलें होती हैं, और हमको जो दलील राजे लगती है हम उसको अपना वो कौल इख्तियार करते हैं। ये तो मुकल्लिद भी करता है ना। मुकल्लिद भी तो कितने मसाइल में अपने इमाम के लिए दूसरे इमामों को छोड़ देता है। आप हनफी हैं तो बहुत सारे मसाइल में आप इमाम शाफी को छोड़ देते हैं ना। ये कह रहे हैं कि आप चारों इमाम के खिलाफ भी गए हैं, तो सवाल ये है, हम ये कहाँ कहते हैं कि इमाम 4 ही हैं? हम ये नहीं कहते इमाम 4 ही हैं, 4 के अलावा भी इमाम है, हम उनसे भी फायदा उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि 4 के अलावा इमाम नहीं है। 4 मशहूर हैं, 4 की फिक़्ह मुदव्वन है, और लोगों के भी फिक़्ह मौजूद है, और लोगों के भी अक़वाल मौजूद हैं, उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। तो वो कोई काफिर मुशरिक बिदाती नहीं है, वो सब सलफ को मानने वाले और बड़े बड़े अजिल्ला अहले इल्म और उलमा हैं। तो 4 के अगर हम खिलाफ कहीं गए हैं तो वो हमारे साथ कोई इमाम मौजूद है, हमारे साथ कोई बड़ा 1 2 3 4 अइम्मा मौजूद हैं। तो 4 अइम्मा के खिलाफ जाना ये मतलब नहीं हो गया कि बातिल हो गया। वो भी इमाम ही का मसलक होता है, किसी उस पर भी किसी इमाम ने दलील दी हुई होती है जी। और अगर आप कहेंगे कि 4 अइम्मा के खिलाफ जाना गलत है, तो आपको दलील देनी पड़ेगी कि इन्हीं 4 अइम्मा के दरमियान हक बंद है और 4 के बाहर हक है ही नहीं, इसकी दलील देनी पड़ेगी। अगर 4 के बाहर हक नहीं है तब तो खिलाफ जाना गलत है जी। तुफैल भाई, हाँ ठीक है, मैं वही उसी बात को मैं लौटाना चाहता हूँ। ये जो भी अब 4 आइम्मा को 1000 साल से जो फॉलो करते हुए आए हैं, क्या ये गलत थे? जो आपने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बाद से जो आप सलफिज्म शुरू किया है, क्या ये सही है? बात है यार, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सलफियत की दावत आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत, मैं आपकी बात समझा और मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ।
پہلی ہاں بات تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو 1000 سال سے تقلید کرتے ہوئے آنا تقلید کے صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہے بھائی. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد صحابہ کے زمانے میں خوارج پیدا ہو گئے تھے. آج تک کے خوارج کے نظریات موجود ہیں. تو خوارج کے ہم صحابہ کے زمانے سے، تو کیا صحابہ کے زمانے کے ہونے سے وجہ سے خوارج صحیح ہو جائیں گے؟ صحابہ کے زمانے میں تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. آج بھی کچھ تقدیر کا انکار کرنے والے، تو وہ کہیں ہم 1300 سال سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ہم تو تقلید کرنے والوں سے پہلے سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ میرے بھائی آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تقلید 1000 سال سے شروع ہوئی، یعنی کہ تقلید بدعت ہے. یہ 1000 سال بعد شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں شخصی تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا کہ کسی ایک کو امام بنا لیا جائے، ہر صحیح غلط میں اسی کو فالو کیا جائے. آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 400 سال بعد، میں جواب تو دینے دو. رسول اللہ، آپ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 400 سال بعد کچھ لوگوں نے یہ بات شروع کی کہ میں ایک امام بنا لوں گا اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اسی کی تقلید کروں گا. تو جو آپ کہہ رہے 1000 سال سے ہو رہی ہے، تو یہ 1000 سال بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بدعت ہے جو امت میں بعد میں ایجاد ہوئی. دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الوہاب سے سلفیت شروع ہوئی، بھائی سلفیت جب آپ کہہ رہے سلفیت، تو سلفیت کا مطلب ہی ہوتا ہے جب سے سلف ہے تب سے سلفیت ہے. سلفیت وہی ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا. ہم تو اسی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے دین میں وہ بات بتاؤ جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جس بات کے بارے میں یہ بول دیں گے کہ یہ بات صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، ہم وہ چیز چھوڑ دیں گے. کوئی ایسی چیز جس کو ہم بطور دین، جس کا عقیدہ رکھتے ہوں یا جس پہ عمل کرتے ہوں، اگر وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ سلف کے زمانے میں نہیں تھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ خالی ایک کلیم ہے آپ کا کہ سلفیت محمد بن عبد الوہاب کے زمانے سے شروع ہوئی. سلفیت سلف جب سے ہے تب سے سلفیت ہے. جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کیا سلفیزم تھا؟ مطلب عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سلفیزم کیا، میں وہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اب گروپزم ہے نہیں، اب سلفیوں کا جو گروپ ہے، یعنی میں ہی سلفی ہوں، میں ہی سلفی ہوں، جو بھی یہ ہو رہا ہے اور تم اسی کو فالو کرو، یہ ساری چیز غلط ہے. یعنی جو تقلید کر رہے ہیں یا جو بھی فالو کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ غلط ہیں، یہ ہم ہی صحیح ہے. یہ جو کہنا ہو، یہ اس سے پہلے تھا کیا، یہ میں پوچھ رہا ہوں. سلفیت تھی، مجھے پتا ہے سلف کو فالو کرنے والے جو سلفی تھے وہ پہلے بھی تھے، مگر سلفیزم تھا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک بات بتائیں، سلفی صحیح، آپ یہ بتائیں سلفی صحیح ہے یا غلط ہے؟ سلفی صحیح ہے. تو سلفی صحیح ہے. آپ کو صحیح نہیں بول رہا، میں آپ کو صحیح نہیں بول رہا. تو بھائی ہم تو سلفی الحمدللہ، ہم سب سلفی ہے. نہیں وہ تو آپ ثابت نہیں کر پائے، نہ آپ عقیدے میں ثابت کر پائے کہ آپ سلفی ہیں، نہ آپ فقہ میں ثابت کر پائے آپ سلفی ہیں. اچھا اگر آپ سلفی ہیں تو کیا سلف تقلید کرتے تھے؟ سلف کیا تقلید تھی؟ اگر آپ سلف کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا سلف تقلید کرتے تھے؟ تو صحابہ کس کو مانتے تھے اور کس کو فالو کرتے تھے؟ صحابہ دلیلوں کو فالو کرتے تھے. کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ میں نے ایک امام بنا لیا ہے، میں زندگی کے ہر فقہی مسئلے میں بس اسی ایک امام کی تقلید کروں گا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے نا. ہاں تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اگر حنفی ہونے کے بعد یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سلفی ہیں، عقیدے میں تو آپ اپنے آپ کو سلفی ثابت نہیں کر پائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی ڈسکشن کرنی پڑے گی. میں تقلید کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کے معاملے میں کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ میں نے ایک شخصیت کو اپنا امام بنا لیا ہے، میں زندگی کے تمام فقہی مسائل میں اسی ایک امام کے قول کی تقلید کروں گا دلیل دیکھے بغیر؟ کیا صحابہ کے زمانے میں اس طرح سے تقلید ہوتی تھی؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک امام کو فالو کر رہا ہوں تو ان کا دلیل میں نہیں دیکھوں گا، جو وہ بولیں گے وہی فالو کر رہا ہوں. ایسا میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں ایک ہی امام کو فالو کرو یا ارے آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں؟ حنفی کو حنفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنا لیا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے اقوال کی تقلید کروں گا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح سے جو امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی، احمد ابن حنبل کی جس طرح سے تقلید کی جاتی ہے، کیا اس طرح سے کسی امام کی تقلید صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آپ کیا بول رہے ہیں. میرے بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسی تقلید آپ کرتے ہیں کیا ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ بھائی ہم تقلید جو کر رہے ہیں یہ کہ ان کی دلیلوں کے حساب سے ہی کر رہے ہیں نا، ان کی دلیلوں پھر میں پوچھ رہا ہوں، جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. ابھی آپ نے بار بار ایک بات کہی نا کہ 1000 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی 1000 سال سے کرنے کا مطلب یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا.
یہ جو تقلید ہو رہی ہے اس طرح کی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا. وہ مجھے پتا نہیں. ابھی آپ خود بول رہے تھے کہ 1000 سال سے ہو رہی ہے, تو 1000 سال سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی ایسی تقلید نا. وہ مجھے پتا نہیں, وہی تو بول رہا ہوں میں تقلید میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو 1000 سال سے ہوئی, یہ غلط ہوئی صحیح ہوئی, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, اتنا ہی. جو بھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو تقلید جو آپ کا عقیدے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے, تقلید پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ صحابہ کے زمانے میں عقیدے پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ عقائد پائے جاتے تھے جو آج کے دیوبندی اور بریلوی رکھتے ہیں. عقیدے پہ بات ہی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فقہی مسائل پر. جیسی تقلید آپ کر رہے ہیں ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی, تو جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی وہ آپ کے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے, تو آپ کیسے اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ سلفی ہونے کا دعویٰ مت کریے, آپ کا سلفی ہونے کا دعویٰ غلط ہے. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے یہ تقلید ہو رہی ہے, یعنی صحابہ کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ تقلید نہیں تھی, تو لہٰذا جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سلف کے راستے پر نہیں ہے, وہ سلفی نہیں ہے. آپ دو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں, ایک تو اپنے آپ کے سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, دوسرا ہمارے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے. ہم جو سلفیت کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں, آپ جھوٹ ہماری طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے, اور خود کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سلف کے زمانے سے ہیں. آپ سلفی نہیں ہیں, آپ سلفی نہیں ہیں, کیونکہ سلف کے زمانے میں تقلید شخصی کا وجود نہیں تھا. غلط ہوا صحیح ہوا اتنا بتا دو مجھے. وہ جو غلط ہوا بھائی, غلط ہوا. ایک امام کو اتنی بڑی امت غلط کر رہی ہے, وہ تم آپ بول رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, تو 72 فرقے غلط کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ 72 فرقہ بڑے ہوں گے کہ ایک فرقہ بڑا ہوگا؟ 1000 سال سے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا, ان قریب ایک ایسا دور ہے کہ جب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. یعنی اکثریت تو گمراہی کے راستے پر ہوگی. اکثریت کیسے حق پر ہونے کی دلیل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت کم بندے جو شکر گزار ہیں. اکثریت تھوڑی نا حق پر ہونے کی دلیل ہوتی کہ اکثر لوگ کریں تو حق پر ہو جائے گا. نہیں وہی تو بول رہا ہوں میں, مطلب اتنے سالوں سے جو چلتا آیا کہ اللہ تعالیٰ تو غلط چلتا آ رہا ہے بھائی, غلط چلتا آ رہا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ایک امام بنا لو اور امام کی تقلید کرو, رسول اللہ کی حدیث سے انکار کر دو, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ غلط چلتا آ رہا ہے, اس کو ختم کرنا ہی تو ہمارا مشن ہے بھائی, اس کو ختم کرنا ہی ہمارا. یہ مقلدوں کا بہت بڑا پرابلم ہے, جب یہ دلیلوں کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو اکثریت کی دلیل پیش کرنے لگتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں. اتنے سارے لوگوں کا کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے. آپ سے جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے سوئچ ہو جا رہے ہیں, اس کا جواب نہیں دے پا رہے, سوئچ ہو کے کہیں اور چلے جا رہے ہیں, پھر وہ جواب نہیں دے پا رہے, سوئچ ہو کے کہیں اور چلے جا رہے ہیں. میں پہلے سے بھی وہیں پہ ہوں. سادہ سا بات دیکھو, آپ نے کلیم دو جھوٹے باتیں کی, دو جھوٹے دعوے کیے. آپ نے ایک جاوا جھوٹا یہ کیا کہ حنفی لوگ سلفی ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا سلف کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی, آپ ثبوت نہیں دے پائے. تو جب سلف کے زمانے میں تقلید نہیں ہوتی تھی, آپ تقلید کرتے ہیں, تو آپ کیسے سلف کے راستے پر ہیں؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد سلفیزم شروع ہوا. بھائی سلفیت سلف کو فالو کرنے کی دعوت کا نام ہے کہ عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں سلف کا منہج اختیار کیا جائے. تو سلفیت تب سے جب سے سلف ہے. میں آپ کو اتنے پیار سے بھرے انداز میں بول رہا ہوں, آپ جائیں تحقیق کریں, ہمارا کوئی ایک معاملہ, ہمارا کوئی اصول آپ ثابت کر دیں کہ سلف کے زمانے میں یہ نہیں تھا. حتیٰ کہ کوئی فقہی مسئلہ ثابت کر دیں کہ سلف میں سے کسی نے بھی جو ہے نا یہ فقہی مسئلہ سلف سے ثابت نہیں, ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. ہم سلف کو فالو کرنے کے دعوے دار ہیں. جیسے حنفی امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے, ہم سلف کو فالو کرتے ہیں. تو ہم یہ کلیم آپ کا جھوٹا تھا. باقی رہی بات, یہ اتنے سالوں سے امت غلط کرتے آ رہی ہے. تعداد کی کثرت کوئی دلیل, کثرت جو ہے نا وہ تعداد کی کوئی دلیل نہیں ہے. تقلید ایک غلط چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ تقلید کرنے والے ہر فقہی مسئلے میں غلط ہوتے ہیں. کوئی فقہی مسئلے میں حنفی صحیح ہو سکتا ہے, کوئی فقہی مسئلے میں شافعی صحیح ہو سکتا ہے, کوئی فقہی مسئلے میں حنبلی صحیح ہو سکتا ہے, کسی میں مالکی صحیح ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ کسی مسئلے میں چاروں ہی غلط ہوں, ممکن ہے کسی مسئلے میں چاروں صحیح ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں ہر کوئی غلط ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو تقلید شخصی کا مزاج ہے. اچھا, یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی تعداد تقلید شخصی کرتی آئی ہے. پہلی بات تو عوام کی کثرت کوئی معیاری نہیں رکھتی ہے, اور اہل علم ہمیشہ بڑی تعداد میں تقلید شخصی کے خلاف ہی رہے ہیں. امت کے اہل علم کی آپ تاریخ دیکھیں گے, جیسے ان
ائمہ کرام نے تقلید کی دعوت نہیں دی، ویسے امت کے اہل علم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کثرت سے اہل علم تقلید شخصی کی دعوت دے رہے ہوں. تقلید شخصی کی دعوت بھی بہت کثرت سے نہیں رہی. عوام کیا کرتی آئی ہے؟ عوام کا کچھ کرنا نہیں کرنا یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہوتا. اہل علم نے کبھی بھی تقلید شخصی کو اپنی دعوت کا موضوع نہیں بنایا. امت کے جو اہل علم ہیں گرچہ کی وہ تحقیق اور اصولوں کے اعتبار سے کسی بھی انتساب رکھتے ہو کسی بھی امام کی طرف، پر انہوں نے تقلید کی دعوت، امت کے اہل علم نے بھی تقلید کی دعوت نہیں دی. نہ محدثین نے تقلید کی دعوت دی، نہ محدثین کے بعد آنے والے فقہا نے تقلید کی دعوت دی. اس لیے جب فقہی کتابیں آپ اٹھاتے ہیں تو وہ قول کے ساتھ ساتھ دلیلیں پیش کرتے ہیں. دلیلیں پیشی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات مانی جائے. آپ کوئی فقہی کتاب اٹھائیں، آپ احناف علم ہیں، انہوں نے جو فقہی مسائل پر کتابیں لکھی ہیں، جب آپ ان کتابوں کو کھولتے ہیں تو اس میں صرف قول نہیں ہوتا، اس میں دلیلیں بھی ہوتی ہیں. کیوں دلیلیں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ پڑھنے والے صرف قول کو اندھا بن کر کے اس کی تقلید نہ کریں بلکہ دلیلوں کو سمجھیں. اہل حدیث دلیلوں کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے اور امت کے اہل علم بھی ہمیشہ سے دلیلوں کو سمجھنے کی دعوت دیتے رہے. تو یہ بات کی اتنے سارے لوگ کرتے آ رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر بہت سارے لوگوں کو کرنا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کے اہل علم ہیں انہوں نے بھی کبھی تقلید شخصی کی دعوت نہیں دی کہ ایک آدمی کو آپ امام بنا لیں اور اس کی ہر بات پر آمنا صدق نہ کہیں، اس کی اطاعت کریں چاہے دلیل صحیح ہو یا غلط ہو. اس کی دعوت امت کے اہل علم نے نہیں دی ہے. مولانا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، صحیح میرے خیال سے بھائی آپ کو بہت ٹائم دیا گیا. ابھی دیکھو ہر مسئلہ ایک مجلس میں حل نہیں ہوتا ہے. آج کافی باتیں آپ سے ہوئی، بہت سارے شبہات جو شروع سے آپ پیش کر رہے تھے اس کا جواب ہم نے دیا. آپ آئیے اگلی اسٹریم میں پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی نام سے آئیے گا. پھر سے آپ ریکویسٹ کروں گا میں، آپ ذرا اس ویڈیو کو پھر تھوڑا سا ایک بار دیکھیے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی مس انفارمیشن ہے ہمارے بارے میں، یا کوئی انڈیویجولی کوئی اہل حدیث سے بات چیت میں کوئی آپ کو تشدد فیل ہوا اور وہ چیز کی وجہ سے آپ ایک تھوڑا سا بائسڈ ہو گئے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایک اوپن مائنڈ سے اس موضوع کو پھر سے اسٹڈی کریے. ہاں جزاک اللہ خیر، پھر ملیں گے انشاءاللہ. ہاں جی شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. اس کلپ کی فل